بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وحید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وحید اللہ اسپیچز یوٹیوب چینل۔ میں آپ لوگوں کے سامنے نافرمان بندی کی توبہ اس کے بارے میں بات کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو مل سکیں۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم خود ہی توبہ کرا کے اللہ سے کٹ گئے۔ بچہ ماں سے بچھڑ کے اتنا نہیں تڑپتا جتنا اللہ سے بچھڑ کے انسانیت تڑپتی ہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، ماں سے بچھڑ کر ماں کو بچے کے لوٹنے کا اتنا انتظار نہیں ہوتا جتنا اللہ کو اپنے نافرمان بندے کے لوٹنے کا انتظار ہوتا ہے۔ ماں رات کو کنڈی نہیں لگاتی، دار کھلا رکھتی ہیں، شاید رات کے کسی وقت میں آ جائیں۔ وہ ہوا کے جھونکے کو بھی بیٹے کے قدم کی آہٹ سمجھ کر اٹھ بیٹھتی ہیں۔ وہ ہر دستک میں اپنے بیٹی کی آواز سنتی ہیں۔ اس سے زیادہ اللہ کو انتظار ہوتا ہے نافرمان بندے کا کہ آجا میرا بندہ آجا، تیرے لیے راہیں کھلی ہیں، بازو پھیلائے ہیں، دامن کشادہ ہیں، تو آ تو صحیح، توبہ تو کر، پھر دیکھ تیرا میرا تعلق بنتا کیسے ہیں۔ سب سے بنا کر دیکھی، اب مولا سے بھی بنا کر دیکھ لیں۔ ساری ہی ایک گاڑ کا پانی پی لیا، اب نبوی ایک گاڑ کا بھی پانی پی کے دیکھ لیں۔ نظر اٹھانے کے مزے چکھ لیے، نظر جھکانے کا بھی مزہ چکھ لیں۔ گانے سنانے کا مزہ چکھ لیا، قرآن سنانے کا مزہ بھی دیکھ لیں۔ بیویوں کے پہلوؤں میں سونے کی لذتیں چکھ لیے۔ اللہ کی راہ میں در بدر ٹکرکانے کی لذت بھی چکھ لیں۔ یہ اللہ کو پسند ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت اور ہمارا کام ہے۔ اللہ اللہ پکارو پاگلوں کی طرح، اللہ بھی آپ سے پیار کرے گا۔ سب سے زیادہ پسند اللہ کو اپنی تعریف ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا کی فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پہلے اپنی حمد بیان کی ہیں۔ یہ دعا کی برکت سے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرو۔ کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شعر کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر عنایت فرمائی اور دعا دی لافظ صفوق۔ اس کے ویسے مقصود تو ہوتا ہے اللہ تیری فصاحت کو سلامت رکھے، تو بڑا فصیح آدمی ہے، لیکن اس کا لفظی ترجمہ ہے تیرے دان نہ ٹوٹیں۔ یہ لفظ بھی اللہ نے ایسی قبول کی کہ 100 برس سے زیادہ عمر پائی، دان سلامت تھے۔ جیسے 20 سال کے نوجوان کے ہوتی ہیں، چہرے پہ بڑھاپا نہیں آیا، ان کے چہرہ جوان رہا، جسم ڈل گیا، چہرہ جوان رہا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور شاعر رسول سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یوں کرتے تھے: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکروں کو زندہ کرنا، ساری دنیا کے انسانوں کو اس رہبر کے پیچھے چلاؤ جس کے پیچھے چل کر نجات ہیں۔ سارے عالم کی رحمت کی خزانوں کی چابیاں اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور دنیا اور آخرت کے عذاب کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تالا ہیں۔ جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، رحمت کے لیے چابی ہیں، عذاب کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، امن کے لیے چابی ہیں، بدمانی کے لیے تالا ہیں، الفتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، کامیابیوں کے لیے چابی ہیں، ناکامیوں کے لیے تالا ہیں، بلندی کے لیے چابی ہیں، پستیوں کے لیے تالا ہیں، عزتوں کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، برکتوں کے لیے چابی ہیں، ببرکتیوں کے لیے تالا ہیں، وقار و حبت کے لیے چابی ہیں، ذلت اور پستی اور دنیا کے مارے پھرنے والوں کے لیے، دکے کھانے اور ذلیل
وخار ہو کر گرنے والوں کے لیے، ان ساری مصیبتوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ہیں۔ میری نبی تو ایک وقت میں دو کام کر رہا ہے، رحمت کا در کھلواتا ہے، عذاب کا در بند کرواتا ہے۔ یوں کرتا ہے تو جنت کھلتی ہیں، یوں کرتا ہے تو جہنم بند ہو جاتی ہیں، یوں کرتا ہے تو عزت کے در کھلتے ہیں، یوں کرتا ہے تو ذلت کے در بند ہوتے ہیں، یوں کرتا ہے تو محبتوں کے در کھلتے ہیں، یوں کرتا ہے تو نفرتوں کے در بند ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ساری دنیا نے آج کی تہذیب کے پیچھے دوڑ لگائی، مغرب کی تہذیب کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی زندگی کے پیچھے دوڑو۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ ہماری نسل پتہ نہیں مغرب کی تہذیب میں کون سی روشنی تلاش کرنا چاہتی ہیں۔ آپ اللہ کے قانون میں کیوں نہیں غور کرتے؟ مغرب غروب کی جگہ ہے، مشرق طلوع کی جگہ ہے۔ مغرب میں اندھیرے ہیں، مشرق میں روشنیاں ہیں۔ مغرب میں جا کر زوال ہے، مشرق میں آ کر عروج ہیں۔ مغرب میں جا کر سورج جیسا چراغ شور مچاتا ہے، ادھر نہ آنا ادھر نہ آنا، ادھر میرے جیسا چراغ بجھ گیا، تم یہاں روشنی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ ارے تم مشرق کی طرف جاؤ۔ ہماری نبی مشرق کے واسطہ میں آیا، ہمارا مدینہ مشرق کے واسطہ میں ہے، ہمارا مکہ مکرمہ مشرق کے واسطہ میں ہے، ہماری بیت اللہ مشرق کے واسطہ میں ہے۔ ہمارے نبی فرعون کی چوٹیوں سے طلوع ہوا مشرق کے واسطہ میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق کے بھی درمیان میں پیدا کیا۔ ایک مشرق کا درمیان ہمارے نبی کا مشرق کے درمیان میں آیا۔ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، نبینوں کی جگہ ہے۔ اندھوں کے پیچھے چلنے والوں کو کبھی منزل نہیں ملتی، اندھیرے میں چلنے والوں کو کبھی راستہ نہیں ملتا۔ ساری مغربی تہذیب اندھی ہیں، اندھیروں سے نکلی ہیں۔ اس کے پیچھے اگر نسل چل پڑی تو انہیں سوائے اندھیروں کا کچھ نہیں ملے گا۔ اندھیری رات کے مسافر کے لیے بھٹکنا طے ہو چکا ہے، اجالوں میں چلنے والوں کے لیے منزلیں ہیں، اجالوں میں چلنے والوں کو راستے ملتے ہیں، اندھیری رات میں چلنے والوں کے لیے منزل کا نہ ملنا ہی مقدر ہے۔ مغرب اندھیرا نگری ہے، اندھیرا تہذیب ہے، اندھی جگہ ہے۔ یہ نسل اگر ادھر گئی تو سوائے اندھیروں کے کچھ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک اپنے اندر اور ہر مسلمان کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیٹھاؤ۔ اللہ نے ویسے بھی انہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، نسب بھی اعلیٰ، حسب بھی اعلیٰ، شمال بھی اعلیٰ، خصال بھی اعلیٰ، فضال بھی اعلیٰ، مناقب بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما معابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گزرے، بکری دوہی، دودھ پیا اور آگے چلے گئے۔ اما معابد رضی اللہ عنہ آئے، کہا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اما معابد رضی اللہ عنہ نے کہا ایک نوجوان آیا تھا، اس نے بکری کی تنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بکری دودھ سے بھر گئی۔ کہا یہ تو خشک بکری تھی، کیسی دودھ سے بھر گئی؟ کہا اس کے ہاتھ میں کوئی برکت تھی۔ کہا کیسا نوجوان تھا، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ تو ام معابد رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے بارے میں بتانے لگی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتانے لگی۔ بڑا خوبصورت رنگ تھا، چمکتا دمکتا رنگ تھا، صاف ستھرا رنگ تھا۔ ہے بھائی ملے کپڑے پہنانا کوئی بزرگی نہیں، سفید ٹوپی کالی ہو رہی ہیں جی، بڑے اللہ والے ہیں، ان کو تو کپڑوں کا بھی ہوش نہیں، سمجھو یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے کپڑے ہوتے تھے، نیا کپڑا تو کبھی کبھی پہنا کرتے تھے، لیکن میلا نہیں ہوتا تھا، بد سلکا نہیں ہوتا تھا، بے ڈانگا نہیں ہوتا تھا۔ زہر الوضع کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زہر تھا وہ صاف ستھرا تھا، چمکتا رنگ تھا، گنجے نہیں تھے، موٹے نہیں تھے، خوبصورت، وسیم خوبصورت پر ایک خاص نوعیت کے ساتھ، وسیم وہ خوبصورت جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ ہی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں۔ یہ صرف دنیا میں ایک آیا ہے اور اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیم تھے، ایک دفعہ دیکھا حسین نظر آئیں، دوبارہ دیکھا پہلے سے بھی زیادہ حسین نظر آئیں، 100 بار دیکھا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آئیں، پھر دیکھا پھر بھی پیاس نہ بجھی، پھر دیکھا پھر آگ مزید بڑکی، اس کو کہتے ہیں وسیم۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
اور قسیمن کسی کہتے ہیں جدھر سے دیکھو حسین نظر آئیں، جہاں سے دیکھو حسین نظر آئیں، جس کا ہر عضو حسین نظر آئیں اسی کہتے ہیں قسیمن، جس کی ہر چیز جدا جدا آپ کہتے ہیں فلانے کی آنکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں اتنا ماتھا نہیں، اتنا ناک نہیں، اتنے ہونٹ نہیں، قسیمن کسی کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ الگ اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت نظر آئیں۔ عظیم الحامہ بڑا سر تھا، رجل الشعر گنگریالے بال تھے، ان فرقتا حقیقتہ فرقہا ولا وإلا فلا، آپ کنگھی کرتی ہوئی مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکالتی تھی تو پھر اسے خراب نہیں کرتے تھے، اسے مٹاتی نہیں تھے، جب وہ نکلتی تھی درمیان سے نکلتی تھی، نہ دائیں سے نہ بائیں سے بلکہ درمیان سے نکلتی تھی، اور اکثر آپ ویسے ہی سیدھے بالوں کو پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے بال مبارک آپ کے کان تک لو تک تھے، آپ کی پیشانی بڑی کشادہ تھی، آپ کی ابرو کمان کی طرح موڑے ہوئے تھے، باریک تھے، لمبے تھے، موڑے ہوئے تھے، درمیان میں بال نہیں تھے، ناک ذرا بلند تھا، لمبا نہیں تھا، اس کا نور کا ایک ہالہ جگمگ کرتا رہتا تھا۔ الفاظ ہیں کہ الفاظ ہیں کہ تیرے ان کا ترجمہ ہی ناممکن ہے، پتہ نہیں وہ اماں کہاں سے الفاظ لے کر آئی تھی، کہاں کیا بتاؤں، اس کی آواز میں ایک جادو تھا، اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی، اس کی آنکھ سرمئی سرمگے شرمیلی، لمبی موٹی سفید کالی سرخ ڈوروں کے ساتھ، ایک لفظ میں اتنی مطلب اس نے ٹونس دیے، اور اس کی بنویں باریک تھے، اور اس کی پلکیں دراز تھے، 5 صفتیں آنکھ مبارک کی تھی، آنکھ مبارک کی تھیں، سیاہی سفیدی، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، زبردست سیاہ سرخ ڈوروں والی آنکھ، وہ جب اڑتی تھی تو ایسی تھی اس میں سے بجلیاں کنتی تھی کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا تھا، یوں سر جھک جاتے تھے۔ تو میرے بھائی، ہمارا کام کیا ہے؟ شہداء علی الناس، لوگوں میں گواہی دینا، کس بات کی گواہی دینا؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا رسول بہت بڑا ہے، اسی اللہ نے ہمارے رسول کی ایک ایک چیز محفوظ رکھی۔ آہو بڑی دور چلے گئے بھائی، بہت بڑے خوبصورت تھے، ترشیدہ چوڑے منہ کے ساتھ، دانت باریک تھے، 4 دانتوں میں خلا تھا، جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے دانتوں سے نور کی شعاعیں نکلتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کا نور دیوار پر پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، سرخ چمکتا رنگ، گال نہ اوپر ہوئے نہ پچکے ہوئے، داڑھی گنی گنگریالی، نیم گنگریالی، ایک گنی سینے پر پھیلی ہوئی، ایک مٹھی کے برابر قدرتی، آپ اس نے کبھی کینچی نہیں لگائی، قدرتی ایک مٹھی آپ کی داڑھی مبارک تھی، وہ کندھوں کے درمیان فاصلہ لمبا، چھاتی چوڑی، بازو لمبے، انگلیاں لمبی، ہتھیلی کشادہ، لمبا سیدھا قد، پاؤں کے تلوے گہرے، لیکن آپ کے قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، لیکن ایک آپ کا معجزہ تھا کہ لمبے سے لمبا انسان جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا اور اس کا نیچے ہو جاتا تھا، ہمارے نبی کا قد 6 فٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ تو میرا اندازہ ہے، یہ لفظ بتاتا ہے کہ 6 فٹ سے نیچے آپ کا قد ہونا چاہیے، الفاظ کی دلالت کوئی نہیں، میں قیاس کر رہا ہوں۔ آپ کے چاچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا بڑا تھا کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ چچا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اونچا نظر آتا تھا اور ان کا نیچا نظر آتا تھا۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔